ٹھیک ہے, توبہ نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری توبہ قبول ہو گئی ہے نا, 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی. یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں, اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے, مختصر تھے, پرفیکٹ تھے, بہترین توبہ, لا الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء میں یہ دعا ہے, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے نا, پاک تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں, میں انسان ہوں, انسان سے غلطی تو ہوگی. تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے, یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے. یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے. یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے معروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. وہاں تھا انی کنت من الظالمین, یہ ہے انا کننا من الظالمین. دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں, بہترین دعا ہے. یہ اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین, اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. تو یہ حرز جام رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو, مچھلی کا پیٹ, گپ اندھیرا, 3 دن 3 رات, دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا, اور موت سامنے نظر آ رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم سیکھا ہے جی, خوشبو لا کے کرنا چاہیے اور صاف ستھری جگہ. بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی, مچھلی کا پیٹ. یہ تو چلتے پھرتے, نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے, نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے, اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں, طاقتور وہ ہے, آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا, آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے. اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں. اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا, تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو, اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے, اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے, اسے نئی زندگی ملے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے. حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے. تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں, اپنی صبح و شام کے اذکار میں, ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں. یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے. یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے, بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی. بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا. اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. قرآن میں ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی, کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ, اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی. پھر سسٹین ہوئے, جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفائی دین نمازاں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں, انہیں رفائی دین نہیں شروع کی تھا, اچانک کیا ہو گیا ہے. یعنی وہ سارے کے سارے مان لیں گے, میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. پھر کہنے کے کتنے لکھے ہیں سرکار, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو بات سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا, سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں, سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نے جڑے اپنی شلوانہ چھوڑ لیا رہے, کیا ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہم کو. اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری
بنائے ہوئے پلان کے اندر، پوری ڈیسٹنی میں، پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا، بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے، یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں۔ سورہ ہود سے میں نے بیان کیا، سورۃ الاعراف، باقی صورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے۔ حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا، تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، ان کے باپ باپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے۔ عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے، ٹوٹل توحید۔ یونس علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا۔ اب یہ وہ الفاظ، اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا۔ الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں، کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، آمین۔ تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کے اثار نمایاں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا، وہ جس شکل میں بھی تھا، وہ بادل آئے ہوئے تھے پھر کھول دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب بھی مومن ہو جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا۔ حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں، تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، آمین۔ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے۔ اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں، ایک ہی بارش برستی ہے نا، زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے۔ اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس گندگی کے ڈھیر کا۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی، تو اس کا انڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔